بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کیا فیض میں نے پایا اس گل سے دل لگا کر، برباد کر دیا ہے میرا دل جلا جلا کے۔ خبر یہ نہیں کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہو گئی ہے، بلکہ خبر یہ ہے کہ ان کی سزا کے بعد کس قسم کا رد عمل دیکھنے آ رہا ہے۔ جو لوگ ان کا ساری زندگی دم بھرتے رہے، اب وہ ان کے دم نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہی مورل آف دی سٹوری ہے، اصل سبق یہی ہے۔ ریاست دو ٹیسٹ کر چکی ہے۔ پہلے ایک تنظیم پر پابندی لگائی گئی جس کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے، وہ کالعدم ہو چکی ہے۔ آپ کو کوئی رد عمل نظر آیا؟ تو یقینی طور پر کوئی خاص رد عمل نظر نہیں آیا۔ اب جنرل فیض حمید کو سزا سنا دی گئی، جو پاکستان کی سب سے بڑی طاقتور خفیہ ایجنسی، جو دنیا کی 5 بڑی خفیہ ایجنسیوں میں شمار ہوتی ہے، اس کے ایک سابق ڈی جی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ تو کوئی رد عمل آپ کو نظر آیا؟ تو یقینی طور پر جواب نفی میں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اب اگر اس تجربے کے بعد پی ٹی آئی پر پابندی لگتی ہے یا عمران خان صاحب کو کوئی سخت سنگین سزا سنائی جاتی ہے، کوئی بڑا رد عمل دیکھنے میں آئے گا۔ ایسے ہی سانپ سونگ جائے گا جیسے اس وقت لوگوں کو سونگا ہوا ہے۔ وہ طاقتور شخص تھا جس کے فوج کے اندر بھی بہت دور تک نیٹ ورک تھے، جڑیں پھیلی ہوئی تھی، نڈر فوجی کہلاتا تھا۔ اگر یہ اس اکیلے کی گیم تھی اور وہ خود آرمی چیف بننا چاہتا تھا تو صرف عمران خان کیوں، کسی اور سے بھی ہاتھ ملا سکتا تھا۔ تو کیا اس نے اس کے لیے کوشش نہیں کی ہوگی؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے وہ رسپانس میسر نہیں آیا۔ فیض حمید کے لیے بری خبر یہ ہے کہ 14 سال قید کی سزا سننے کے بعد عمران خان اس کے غم میں سوگوار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، انہوں نے کوئی پیغام جاری نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رات جیل میں مچھلی بھگا کر کھائی اور پیٹ بھر کر کھائی ہے۔ تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پھانسی پکی، وہ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ جس کیس میں جنرل فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس میں عمران خان کو سزائے موت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے آگے آپ کو بتائیں گے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور کتنے لوگ اس میں رگڑے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے نام تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو جو جرم جنرل فیض حمید نے کیا وہ ہے سیاست میں مداخلت کا، سازش کا۔ یہ کام اس سے پہلے بھی کئی جرنیل کر چکے ہیں اور یہ ریاست کے ریاستی ادارے کی پالیسی کے تحت کر چکے ہیں۔ جنرل ایوب سے لے کر جنرل ضیاء الحق، جنرل اسلم بیگ، جنرل وحید کاکڑ، جنرل مشرف، جنرل کیانی، جنرل باجوہ، کون سا جرنیل ایسا ہے جس نے سیاست میں مداخلت نہیں کی، یہ کام نہیں کیا؟ مگر ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اسی تھالی میں چھید کیا جس میں وہ کھاتا رہو، یعنی اس نے اپنے ہی ادارے پر پلٹ کر حملہ کیا۔ تو یہ جنرل فیض حمید اور باقی جرنیلوں کی سیاست میں فرق ہے۔ اب بہت سے لوگ جو یہ شور مچا رہے ہیں کہ فیض حمید اکیلا نہیں ہے، جنرل باجوہ بھی تھا، اس سے پہلے بھی کئی جرنیل رہے ہیں، تو صرف جنرل فیض حمید کیوں؟ تو یہ فیض حمید اس لیے کہ یہ واحد جرنیل ہے جس نے اپنے اداروں کے اوپر حملے کی سازش میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انتقام میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس کو کچھ نظر نہیں آئی۔ اس نے جو آگ دوسرے کے گھروں میں لگانے کی کوشش کی، آج اسی آگ میں خود جھلس گیا۔ تو اس طاقتور ترین شخص کی حمایت میں آپ کو کوئی آواز بلند ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ آج جو لوگ پی ٹی آئی کے ویلاگر اور یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ہوتے ہوئے وہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹک پاتے تھے۔ جن کے لیے وہ سب کچھ کر رہے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا۔ نہ رد عمل فوج کے اندر سے آیا، جس کے بارے میں پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ جی ایک طاقتور جرنیل ہے، آئی ایس آئی کا بڑا افسر ہے اور فوج اس کو پسند نہیں کرے گی کہ اس کے ایک سابق افسر کو سزا دی جائے، کیونکہ ماضی میں اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن رد عمل آپ کو بالکل دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ دوسری طرف وہ سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ مل کر انہوں نے سازش کی اور پاکستان کی ترقی کے کئی سال برباد کر دیے، بلکہ 1 2 3 نسلیں برباد کر دیں۔ تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ رنگ اڑے ہوئے ہیں، حالت خراب ہے۔ پی ٹی آئی فیض حمید سے لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ فیض حمید ایک ادارے کا ملازم تھا، اگر کسی معاملے پر انہیں سزا ہوئی ہے تو یہ وہ جانے اور ان کا ادارہ جانے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلاتے ہیں اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ
مشکل وقت میں وہ لوگ ان کے کام آئیں گے جن کو وہ جبر اور ڈنڈے کے زور سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو کسی انٹیلیجنس چیف کا قانون کی گرفت میں آنا دنیا بھر میں تو کوئی نیا کام نہیں ہے۔ بہت سے ملکوں میں انٹیلیجنس چیف پکڑے جاتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر یہ روایت رہی نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج ایک تگڑی فوج ہے، ڈسپلن والی فوج ہے، تو اس سزا کو نظام میں تبدیلی کی نوید سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں یا بعید میں کبھی بھی فوج سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ اب ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کرے گا تو اس کو بعد میں اسی نوعیت کی سزا ملے گی۔ فیض حمید کے کیس کی کچھ ڈیٹیل اور سامنے آئی ہیں۔ ان کے 3 وکلا نے کیس لڑا اور 15 ماہ تک اس کیس کو کھینچا۔ 24 گواہ ان کے خلاف پیش ہوئے، 3 ان کے حق میں پیش ہوئے، جن میں ان کے ایک سمدھی بریگیڈیئر بھی شامل ہیں۔ یعنی جنرل فیض حمید کو تحریک انصاف کی جانب سے کوئی ایک وکیل میسر نہیں آیا۔ تحریک انصاف پوری وکلا کی جماعت ہے، بڑے بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، کوئی بھی ان کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو ان کا کیس انہوں نے لڑا جو اکثر جھوٹے لوگوں کا کیس لڑتے ہیں وہ وکیل، لیکن وہ میڈیا ہائپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور میڈیا کے وہ اینکر پرسن جو ریاست کے عطاب کا شکار ہوتے رہے ان کے لیے وہ کیس لڑتے رہے، میاں علی شفاق صاحب۔ تو ان کے پروفیشن پہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمیشہ وہ کیس ایسے لوگ لڑتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ہو یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں پکڑے جائیں۔ تو یہ سوال تو پوچھنا بنتا ہے نا کہ آپ کو کبھی کوئی ایسا کیس نہیں ملا جو کسی ایسے شخص کے لیے انہوں نے لڑا ہو جو ریاست کے حق میں کھڑا ہو۔ 8,000 سوالات پوچھے گئے وکلا صفائی کی جانب سے، اور میاں علی شفاق نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک دن مسلسل 13.5 گھنٹے دلائل دیے۔ اب پی ٹی آئی والوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے منہ کھلے ہیں، الفاظ نہیں مل رہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، انہیں دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔ تو لگتا ہے یہ فیض حمید کی سزا ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ان کے سر پہ کوئی آسمان گر گیا ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عمران خان کو 9 مئی کے کیس میں ٹرائل کیا جائے گا، کیونکہ اصل ملزم تو جنرل فیض حمید ہے، اور یہ جو بغاوت فوج کے اندر ہوئی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے، اس کو ثابت کر دیا جاتا تو پھر فوج کے بڑے اعلیٰ افسران اس کی گرفت میں آئیں گے، سابق آرمی چیف بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ تو اس لیے یہ 9 مئی کی فائل نہیں کھلے گی۔ عمران خان کو کرپشن کے چھوٹے موٹے کیسوں میں سزا سنا دی جائے گی، بعد میں اعلیٰ عدالتوں سے یہ سزا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی۔ تو خان کو جیل میں اس لیے رکھا گیا ہے، یہ ان کا خیال ہے کہ اس پر دباؤ ڈالا جا سکے، اس کے اعصاب کو توڑا جا سکے۔ تو اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی خان کو اس لیے نہیں رکھا گیا، بلکہ خان کو شاید جیل سے رہائی اس وقت ملے جب انسان کو زندگی سے رہائی مل جاتی ہے۔ تو اصل کیس ہے فوج میں بغاوت کرانے کا الزام، اور اگر کسی کو سزائے موت ہونی ہے تو اسی کیس میں ہونی ہے، چاہے وہ جنرل فیض حمید ہو اور چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور XYZ ہو۔ تو اس لیے وہ جو ISPR کی پریس ریلیز ہے نا، اس کے آخری پیرے کو لوگ بڑی اہمیت دے رہے ہیں کہ ابھی تو 9 مئی ٹرائل نہیں ہوا، تو محض سیاسی مداخلت پر اگر 14 سال قید ہو سکتی ہے تو بغاوت پر آپ خود سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے خان صاحب کے بارے میں بہت سے لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ لنڈو پر بیٹھا وہ سانپ ہے، جو کسی کو بھی ڈس لے تو 99 سے وہ 0 پر چلا جاتا ہے، جو 5 DG ISI کو برباد کر چکا ہے۔ جنرل فیض حمید پہلے تو نہیں ہے، جنرل حمید گل جنہوں نے یہ پارٹی بنائی اور عمران خان نے ان کو ڈچ کیا اور پارٹی کا عہدہ نہ دینے کی خاطر ان کے ساتھ فراڈ کیا، احمد شجاع پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل نوید مختار، جنرل فیض حمید، یعنی پاکستان کا سب سے طاقتور خفیہ ادارہ ISI، اس کے 5 جرنیل جو ہیں عمران خان کو اقتدار میں لانے اور ان کو وہاں پہ اسٹے کرانے میں لگے رہے۔ اس کے علاوہ ISPR کے 2 جرنیل جنرل آصف باجوہ اور جنرل آصف غفور۔ تو فوج کے اندر بھی ایک فوج تھی جو دراصل نواز شریف جیسے طاقتور شخص کو گرانے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا عمران خان کو گرانے کے لیے پوری فوج لگی ہوئی ہے، تو نواز شریف کو گرانے کے لیے تو کئی ISI کے جرنیل اور کئی بریگیڈیئر، کئی کرنل اور کئی ریٹائرڈ فوجیوں کی جماعتیں اور کئی میڈیا ہاؤسز لگے ہوئے تھے۔ نواز شریف کا مقابلہ کم از کم 300 طاقتوں سے تھا، جن میں انٹرنیشنل پاورز بھی شامل تھی۔ خان کو تو وہ مد مقابل ملے ہی نہیں ہے، خان کو تو اڈیالہ جیل کا ایک کرنل ڈیل کر رہا ہے بقول ان کے۔ تو جنرل فیض حمید کے بہت سے سیاہ کارنامے ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا حصہ بنا۔ فرق صرف یہ کہ کچھ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا
اور انہوں نے اپنے ہی انسٹیٹیوشن کے اندر اپنی غلطی مان کر خود کو سائڈ پہ کر لیا۔ مثلا جنرل باجوہ کے بارے میں اب پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں مختلف پروگراموں میں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران خان سے ناراض تھے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ جنرل باجوہ نے نون لیگ سے مل کے عمران خان کی حکومت کو گرائی، تو اس کا مطلب ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان کے سر سے ہاتھ اٹھا چکے تھے، اور جیسے ہی ایک آرمی چیف نے ہاتھ اٹھایا ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی۔ اور یہی موقف ہے میرے جیسے لوگوں کا کہ یہ حکومت جو ہے بیساکھیوں پہ کھڑی تھی، وہ بیساکھیاں فوج نے نکال لی، تو جنرل باجوہ کو اس لیے معافی مل رہی ہے یا مل سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کو بھی لٹکا دیا جائے گا، سزا دی جائے گی، تو میرا خیال تھوڑا مختلف ہے۔ میرے نزدیک 1% چانس اس بات کا ہے کہ جنرل باجوہ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، ان سے تحقیق تفتیش سارے مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے ان غلط کاموں کی معافی مانگ لی ہے۔ اور جنرل فیاض حمید کے حوالے سے ان کا جو موقف فوج میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ان سے وہ صرف نظر ہو گیا، وہ جنرل فیاض حمید پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، تو اس لیے جنرل فیاض حمید کچھ ایسے کام کر گئے جو اوور لک ہو گئے۔ دوسرا، انہوں نے اگر عمران خان کی حکومت گرائی تو یہ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے جرم کی بھرپائی کر دی۔ تحریک انصاف اگر کہیں بات کر رہی ہے تھوڑی بہت جنرل فیاض حمید کے حوالے سے، ان سے ہمدردی کی بات نہیں کر رہی، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ بھی پڑھو۔ تو تحریک انصاف پوری کی پوری یہ بات مان رہی ہے کہ 9 مئی ایک سازش تھی، جنرل فیاض حمید نے مداخلت کی، اس کو سزا مل گئی، اب اس کے باقی ساتھیوں کو پکڑے، تو پھر جنرل باجوہ کیوں، عمران خان کیوں نہیں؟ اور عمران خان سے بھی اگلوں نے یہ کہا تھا کہ معافی مانگ لو، بات ختم ہو جائے گی۔ 9 مئی جو کچھ آپ نے کیا، ریاست اس سے زیادہ تو آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی کہ آپ ریاست کے اپنے لوگ ہیں، ریاست آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہتی، آپ معافی مانگ لیں۔ کیا ریاست نے یہ کہا کہ آپ گرفتاریاں دے دیں، آپ خود کو پھانسی دے دیں، آپ پاکستان سے چلے جائیں؟ ریاست نے کوئی اس قسم کی شرط عائد نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب کو یہ زوم تھا کہ ابھی فوج کے اندر ان کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے، اور پھر ایک پوری پشتون بیلٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر انٹرنیشنل پاورز ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ٹرمپ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ بہت طاقتور ہوں گے اور اس حکومت کو لٹا دیں گے، تو تھوڑا وقت جیل میں رہنا تو وہ رہ لیں گے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں فیاض حمید کیس پارٹ 2 کتاب جب کھلے گی تو کیس آگے بڑھے گا، کئی نئی رازوں سے پردہ اٹھے گا، نئی داستانیں کھلیں گی۔ تو اب میں آپ کو بتانے والوں کہ ہونے کیا لگا ہے۔ وہ واقعات جن میں قتل و غارت ہوئی ہے، یہ چشم کشا وارداتیں ہیں۔ نومبر 2022 راولپنڈی کی جانب جو مارچ کیا، اس کے پیچھے بھی جنرل فیاض حمید تھے۔ جب وہ جی ایچ کیو میں تعینات تھے، حاضر سروس تھے، اس وقت بھی انہوں نے بہت ساری وارداتیں کی ہیں۔ ان کا اصل کھیل جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد شروع ہوا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ کیا، ان میں بڑا جرم ریاستی ادارے پر چڑھائی کے لیے عمران خان سے بڑے جلسے اور ریلیاں نکلوائیں۔ انہوں نے عمران خان کو ہلا شیری دی کہ جنرل باجوہ نو پیو، جنرل باجوہ کو وہ میر جعفر اور میر صادق اسی وجہ سے کہتا تھا۔ اور ارشد شریف کے قتل کی جب اصل فائل کھلے گی، اس کے پیچھے بھی ان کا نام آتا ہے۔ وزیر آباد میں فائرنگ اور عمران خان سمیت متعدد افراد کا فرضی زخمی ہونا، یہ سارا پلان بھی جنرل فیاض حمید کے کھاتے میں پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کو مسلسل اشتعال دلانا، ادارے کے خلاف استعمال کرنا، ملک میں انتشار پھیلانا، اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے رہے کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوا سکتے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں۔ جنرل باجوہ جنرل عاصم منیر کو نہیں لگانا چاہتے تھے۔ جو 5-6 نام گئے تھے ان میں جنرل فیاض حمید کے علاوہ جنرل اظہر عباس تھے اور 2-3 جنرل تھے، اور جنرل باجوہ کی خواہش تھی کہ جنرل عاصم منیر کے علاوہ آپ کسی کو بھی آرمی چیف لگا دیں۔ اور اس سے پہلے جنرل باجوہ اس بات کے بھی خواہاں تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، لیکن نواز شریف صاحب ایکسٹینشن دینے پہ راضی نہیں تھے، اور نواز شریف صاحب نے اب بھی جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ وہ قانون تبدیل کیا ہے، پارلیمنٹ سے منظوری لی ہے۔ پارلیمنٹ نے پہلے یہ قانون منظور کیا کہ اب آئندہ سے ہر آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہوگی، تو ایکسٹینشن ویسے نہیں دی جیسے سابق فوجی حکمرانوں کو دی جاتی رہی ہے۔ اس کے بعد مئی میں جنرل عاصم منیر نے جنگ جیتی تو ان کو چیف آف ڈیفینس فورس لگایا گیا۔ تو نواز شریف آج بھی اپنے اس اصول پہ کھڑا ہے، آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دینا، تو نہ انہوں نے دی۔
تو اس لیے جنرل باجوہ کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ایکسٹینشن تو ملنی نہیں، وہ اپنی جگہ کسی اور کو لگوانا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ بات نہیں مانی گئی۔ تو یہ سارے واقعات حادثاتی نہیں تھے، بلکہ اس کے پیچھے پلاننگ تھی۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں جو یہ سب سمجھتے ہیں کہ بہت طاقتور تھے، بہت بہادر تھے، بنیادی طور پر وہ ایک بزدل شخص ہے، اور وہ سٹبن ہے۔ سٹبن سمجھتے ہیں آپ، جس طرح عمران خان سٹبن ہے نا، تو جنرل فیض حمید بھی اسی طرح کے سٹبن ہے جس طرح کہ عمران خان ہے، یعنی پنجابی میں انہوں نے کہتا ہے خر دماغ۔ خر دماغوں کی بھی تو ایک نسل ہوتی ہے نا، ایک قسم ہوتی ہے، کسی غلطی اڑ جانا۔ ایسا نہیں کہ جنرل عاصم منیر ان سے جونیئر تھے اور یہ سب لوگ سینئر تھے، کیونکہ فوج کے اندر ایک روایت ہے کہ اگر آپ کا جونیئر آپ سے سینئر پوسٹ پہ لگا دیا جائے تو پھر آپ خود ہی وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جنرل عاصم منیر سینئر موسٹ تھے، ان سے سینئر موسٹ ساحر شمشاد صاحب تھے، ان سے سینئر پوسٹ پر چلے گئے اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن گئے۔ تو ان کو یہ بات بہت بری لگی، اور پھر یہ 9 مئی والا موقع ان کے ہاتھ آیا، اور یہ طے تھا کہ اگر عمران خان کو پکڑا جائے گا تو رد عمل کس قسم کا ہوگا۔ یہ ساری پلاننگ پلاٹنگ کی گئی، اور خان صاحب نے کوئی 5-6 مہینے اپنے گھر پہ اپنے کارکنوں کو اس کی تربیت دی، باقاعدہ ان سے خلف اٹھوائے کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو آپ نے کس قسم کا رد عمل دینا ہے۔ یہ سارا آن ریکارڈ ہے۔ اور پھر وہ 9 مئی کا دن آیا جب یہ سب کچھ ہوا، لیکن جو اس میں ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ منصوبہ تو بالکل مکمل تھا کہ 9 مئی کو کیا ہوگا۔ 9 مئی کو لوگ نکلیں گے، ریاستی اداروں کی طرف پینیٹریشن کریں گے اور بغاوت ہو جائے گی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں درخواست جائے گی، جنرل عاصم منیر کو ہٹا دیا جائے گا، عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر پاکستان بن جائیں گے۔ تو لیکن 9 مئی کو کچھ اور ہی ہوا۔ تو عمران خان کے ساتھ اس وقت ایک اور ہاتھ ہو گیا کہ جنرل فیض حمید غائب ہو گئے۔ اس سے عمران خان بھی بڑا ناراض ہوا۔ تو ملک میں 9 مئی ہوا، سب لوگ پکڑے گئے، یہ کہانی سب کو پتہ ہے۔ لیکن جنرل عاصم منیر نے جو ایکشن کیے وہ بڑے سخت تھے۔ فوج کے اندر سب سے پہلے صفائی کی، سویلین میں بھی صفائی کا عمل شروع ہو گیا۔ جنرل فیض حمید کو سب کچھ معلوم تھا، یہ پھر بھی گائے بگاہے حرکتیں کرتے رہے۔ اس سے پہلے یہ جب کور کمانڈر پشاور بنائے گئے تو وہاں بھی انہوں نے کوئی سیاسی سرگرمیاں سر انجام دی، پھر ان کو کور کمانڈر بہاولپور بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ پکڑے کیسے گئے؟ جولائی 2025 کو پی ٹی اے کے ڈیجیٹل میڈیا سیل پر چھاپا پڑا اسلام آباد میں، اور کمپیوٹر لیب پکڑی گئی، ہارڈ ڈسکیں پکڑی گئیں۔ اس کے اندر رؤف حسن بھی گرفتار، وہ جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات تھے۔ اب وہ بیچارے مرنج قسم کے آدمی ہے، وہ زیادہ تفتیش برداشت نہیں کر سکے، تو انہوں نے مان لیا کہ جنرل فیض حمید ان سے رابطے میں ہے، نمبر نکل آئے۔ ایک اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ کا نام بھی سامنے آتا ہے جن کا نام آصف یاسین ملک ہے، پارٹی کے کمپیوٹر سے بہت سارا ریکارڈ نکل آیا۔ تو جنرل فیض حمید اس وقت پھر سرکل میں آ گئے، ان کو اسلام آباد بلایا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی جرائم تسلیم کریں، یہ ایویڈنس ہے۔ تو بات ختم، معافی مانگے، اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ یہ وہاں سے تفتیش کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے تو ان کو راستے میں سے گرفتار کیا گیا، اور ان کی گرفتاری کی خبر جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکی، کیونکہ یہ بات اس خفیہ ایجنسی کو بھی معلوم نہیں تھی جس کے سربراہ رہے، یعنی ISI کو بھی پتہ نہیں تھا، MI کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو فوج کے اندر ایک خاص دستے نے ان کی گرفتاری عمل میں لائی، ان کو بڑی وارننگز دی گئی تھی، مگر یہ بات نہیں آئی۔ تو پھر 11 ماہ ان کے خلاف کورٹ مارشل چلا۔ ہندوستان پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا کورٹ مارشل ہے۔ جنرل آصف یاسین وہ شروع میں ہی سرنڈر کر گئے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، انہوں نے معافی مانگ لی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں 9 مئی کے کیسز کا ٹرائل ہونا ہے، اس میں وہ 37 سیاستدان بھی شامل ہیں جن کے دروازوں پر جنرل فیض کی وجہ سے سیاست اور اقتدار کا چراغ اب بھی جل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنرل فیض کے حق میں گواہی دینے سے انکار کیا۔ آپ ستم دیکھیں نا، سینکڑوں دوست اور کولیگز، لیکن صرف 2-3 لوگ ان سے ملاقات کے لیے گئے اور ان کے حق میں گواہی دی، جن میں حامد ڈار بھی شامل ہیں، جن کے جو سمدھی ہیں۔ یہ کل اثاثہ تھا ان کا، یعنی 3 لوگ جو کہ ان کے حق میں بولے، اور ان کے مخالف درجنوں ایویڈنس تھے۔ جنرل فیض حمید کو بتا دیا گیا کہ یہ آپ کی پنشمنٹ ہے، اگلا مرحلہ اپیل کا ہے، معافی کا ہے، اور یہ معافی جو ہے وہ ان کو چیف آف ڈیفینس فورس یعنی آرمی چیف نے دینی ہے۔ اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور ساری پلاننگ پلاٹنگ کی تفصیلات فراہم کر دیتے ہیں تو پھر عمران خان اور سیاستدان پھنسیں گے، جنرل فیض حمید کی سزا بھی کم ہو سکتی ہے اور ان کو معافی بھی مل سکتی ہے۔ لیکن یہ اگر اس پہ کھڑے رہے تو پھر
ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے نا وہ بڑے تگڑے ہیں۔ جب یہ کور کمانڈر پشاور تھے تو یہ اسلام آباد آتے تھے اور ان کی کافی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اس وقت صدر تھے عارف علوی صاحب، اور یہ اور عارف علوی مل کر بہت ساری سازشیں کر رہے تھے۔ اس وقت عمران خان حکومت کے آخری دن تھے، اس لیے ان کو پشاور سے ہٹا کر بہاولپور بھیج دیا گیا۔ تو خان صاحب کی برطرفی کے بعد جب لانگ مارچ کا سلسلہ ہوا تو اس میں بھی یہ بہاولپور کی کورٹ کی کمان کر رہے تھے اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو سعودی عرب کو شکایت لگائی گئی کہ یہ اہل تشیع ہے، اس کے پیچھے بھی ان کا نام تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ تو جنرل فیض امین نے نواز شریف اور مریم نواز کو جیل میں رکھنے کے لیے ججوں سے ملاقاتیں کی۔ کچھ جج جنہوں نے تاریخی کردار ادا کیا وہ آگے آئے، انہوں نے حقائق بتائے، لیکن ان کے ساتھ اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر اور بہت سے لوگ انوالو تھے۔ جنرل فیض امین کی جتنی فوج کے اندر گرفت تھی اتنی ان کی میڈیا کے اوپر گرفت تھی، اتنی سیاستدانوں کے اوپر گرفت تھی۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام بنانی ہو یا میڈیا کو قابو کرنا ہو تو جنرل فیض امین کے پاس بڑے نسخے تھے۔ کئی میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو بھی انہوں نے اٹھا لیا، اور کئی میڈیا ہاؤسز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اشاروں پہ نکالے گئے۔ اب جنہوں نے چکوال کے قریب جنرل فیض امین کا ایک گاؤں ہے لطیف وال، وہ دیکھ رکھا ہے تو آپ وہاں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بڑی لینڈ ہے جس کے چاروں طرف ایک بڑی زمین ہے جس کے چاروں طرف خاردار باڑ لگی ہوئی ہے، تاریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ زمین جنرل فیض امین اور ان کے فرنٹ مین کے بھائی نجف امین کی ملکیت ہے، جو کہ پٹواری رہے ہیں۔ جب یہ فیض امین صاحب ڈی جی بنے تو انہوں نے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیا لیں، اونے پونے داموں۔ ان لوگوں کو جن کا ذریعہ معاش یہی تھا ان سے زمینیں لیں، جن لوگوں نے انکار کیا ان میں سے بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو جنرل فیض امین کو آپ فرعون کہیں، بادشاہ کہیں، ظالم کہیں یا خواہشات کا مارا ہوا کہیں، لیکن اس کو بھی مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی نحوست لے ڈوبی ہے، ابھی اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے ڈوبنا ہے۔ جنرل فیض امین کو سزا کے بعد نواز شریف بھی بول پڑے ہیں، خوش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فضا بدل گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، فضا اچھی لگنے لگی انہیں۔ تو انہوں نے لاہور میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پارٹی ورکر سے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اب چونکہ 24 جنوری کو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے، اس کی منظوری دے دی گئی ہے، تیاریاں کر رہی ہے مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کا الیکشن لڑنے کے حوالے سے، مگر نواز شریف صاحب نے کو واضح رد عمل نہیں دیا، فیض امین کا نام نہیں لیا، نہ ہی انہوں نے کسی اور کو سزا کا مطالبہ کیا، مگر وہ سمجھ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر دھوم مچا رہے ہیں۔ ترکمانستان میں ایک عالمی کانفرنس ہوئی ہے جہاں پر وہ توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ان کی غیر معمولی ملاقات کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور جلنے والے اس پہ بھی جل گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے زور سے پوٹن کا ہاتھ پکڑا اور کئی منٹ پکڑے رکھا کہ وہ بیچارے باتھ روم جا رہے تھے، وہ نہیں جا سکے۔ حالانکہ یہ بات صرف انہوں نے جلن کے بارے میں کہی، یعنی جلن کا آپ عالم دیکھیں کہ کس لیول تک گر گئے ہیں شہباز گل صاحب۔ عالمی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہے، اور پوٹن سے ملاقات 1 منٹ کی بھی ہو جائے تو بڑی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عالمی امن اور سیکورٹی فورم سے خطاب بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے اٹھ رہا ہے، عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے۔ تو انہوں نے افغانیوں کا مسئلہ جو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھا دیا ہے، جہاں پہ روسی صدر بھی موجود ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چاچو دیا بڑی دور تک تمن ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پر مکمل اور بھرپور کھلاڑی کے طور پر نظر آتے ہیں۔ تو چاچو کی سفارتکاری کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جو بڑے عرصے سے پاکستان کو F-16 طیارے بیچ کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی اپ گریڈیشن نہیں کر رہا، اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں دے رہا، اب راضی ہو گیا۔ تو پاکستان کو $686 ملین کے جدید ٹیکنالوجی دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ 75 F-16 طیارے ہیں جو اپ گریڈ ہونے ہیں اس ٹیکنالوجی کے بعد۔ یہ طیارے پاکستان کے لیے 2040 تک کارآمد رہیں گے۔ لیجیے آپ کے لیے ایک اور بڑی خبر ہے کہ تحریک انصاف نے 23 افراد پر مشتمل پولیٹیکل کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے، اور کئی اہم کھلاڑی اس میں سے فارغ کر دیے ہیں۔ شہباز گل صاحب نکال دیے گئے ہیں، مشال یوسف زئی، بیرسٹر علی ظفر اور علی من گنڈا پور کو پی ٹی آئی نے فارغ کر دیا ہے۔ اب وہ اس پولیٹیکل کمیٹی کا بالکل کوئی حصہ نہیں ہے۔
بلکہ اس پولیٹیکل کمیٹی میں وہ لوگ ڈالے گئے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی اچھل کود کر رہے تھے. جو 23 لوگ کمیٹی میں شامل کیے گئے ان میں مسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، شمیم نقوی، وقاص اکرم، سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود اشرفزئی، عمر ایوب، شبلی فراز، معین قریشی، ملک احمد خان بچڑ، سجاد بخاری اوورسیز کے ہیں. زلفی بخاری بھی فارغ ہو گئے نا، سجاد بخاری ان کی جگہ پہ آ گئے. عالیہ، حمزہ، جنید اکبر، حلیم عادل، داؤد کاکڑ، خالد خورشید، سردار قیوم نیازی، اسد کیسر، عامر ڈوگر، فوزیہ ارشد، کنول شوزیب اور لال چند ملی. یہ 23 لوگ ہیں جو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اب مجھے رہ رہا کہ نام یاد آ رہے ہیں، اس میں حامد خان بھی شامل نہیں ہے. ایک اور بڑی اہم خبر بھارتی فلم دھرندر کے حوالے سے ہے. آج کل یہ فلم بڑی پاپولر ہوئی ہے کیونکہ یہ کراچی کے علاقے لیاری کے ایک گینگسٹر کے اوپر بنی ہوئی ہے. اصل میں تو یہ فلم جو ہے وہ کہ انڈین ایجنٹ کی پاکستان کے اندر کامیابیوں کے حوالے سے ہے، لیکن اس میں جو گینگسٹر کا کردار ہے وہ ہٹ ہو گیا. اکشے کھنہ نے یہ کردار ادا کیا ہے اور بہت سے لوگ اس پر معترض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں حقائق نہیں ہے. تو ظاہر فلم ایک فکشن ہوتی ہے، کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ کہانی بازی ہوتی ہے. اور فلم اس لیے بنائی گئی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ بتا سکے کہ پاکستان دہشت گرد ہے اور انڈیا اپنے ایجنٹ پاکستان کے اندر کس طرح بھیج کر پاکستان کو اس کے ارادوں میں ناکام بنا سکتا ہے. دراصل یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کے ایجنٹ آتے ہیں اور وہ سازشیں کرتے ہیں. دوسرا انہوں نے بلوچوں کا کلچر دکھایا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا بلوچ تو ناجائز اسلحہ بیچتے ہیں اور انڈیا میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے وہ اسلحہ بھی بلوچوں نے بیچا. ایک بلوچ کے ذریعے خریدا گیا اور پھر انڈیا پہنچایا گیا. تو یہ دراصل بلوچوں کو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ دہشت گرد ہے. ہم نہیں مانتے اور بلوچ جو ہے وہ انڈیا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. وہ بلوچ جو کہ علیحدگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، سارے بلوچ نہیں، بلوچ تو ہمارے بھائی ہیں، مگر وہ بلوچ جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا حق کھایا جا رہا ہے اور انڈیا ان کو ان کا حق دلائے گا، تو انہوں نے یہ حق دلایا کہ انہوں نے فلم کے اندر بلوچیوں کو ہی دہشت گرد بنا دیا. تو کئی خلیجی ممالک میں اس فلم پر پابندی لگ گئی ہے. بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں اس فلم کی ریلیز روک دی گئی ہے. وجہ پاکستان مخالف اسکرپٹ. ویسے تو میری رائے ہے کہ اس کو دکھانا چاہیے کہ کس طرح پاکستان کے اندر ایک معمولی سا ڈکیت جس کو پاکستان کے لوگ بھی نہیں جانتے، انڈیا اس سے کتنا ڈرا ہوا. رحمان ڈکیت بہت بڑا ڈکیت تھا، لیاری سے باہر رحمان ڈکیت کو کوئی نہیں جانتا تھا. میں خود کراچی بڑی سے جنرل کی ہے. رحمان ڈکیت کے علاوہ اس لیاری کے اندر کئی اور گینگسٹر تھے جن کے نام ہی نہیں لیے گئے. اور پھر ابھی عزیر بلوچ جیسا بڑا گینگسٹر جیل کے اندر بند ہے اور کراچی کا یہ کوئی 2% حصہ ہوگا. باقی کراچی میں تو اس سے بھی بڑا ایک پہلوان تھا جس کا نام الطاف حسین تھا. اگر اس کے کام دکھائے جاتے تو ان کا پیشاب خطا ہو جاتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے.